مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پڑھواؤں گا میں، سب سے اولا وہ اعلیٰ آواز چاہیے مجھے، آواز پڑھو آواز۔ یہ ایسے تو گالی گلوچ میں پورا محلہ سن لیتا کہ فلاں کا لڑکا بول رہا ہے، اور اب اللہ کے محبوب کی بات ہے، ہاں اتنی تو نکال لے کہ کم از کم مدرسے سے باہر پہنچ جائے، اور جب مدرسے سے باہر پہنچے گی تو اسی ہوا میں لپٹ کے مدینے بھی پہنچ جائے گا۔ یا رسول اللہ میری محبت میں اتنا اثر تو ہو جائے کہ تڑپوں یہاں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا، ارے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تو مارا ہمارا، ان کا تو مارا ہمارا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا، سب سے والا وہ والا۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے، کیا ہے؟ ایک وظیفہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے اس انداز میں کہا ہے کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ارے کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ تو اس لیے اللہ کی قسم بالکل صاف ستھری بات ہے کہ جو جس کا ہوتا ہے اور جو جس سے محبت کرتا ہے بس اس کو اپنے محبوب کا ذکر اچھا، اور پھر ہم جس کا ذکر کروائیں وہ ہمارا ہی محبوب نہیں ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا بڑی جلدی سے آپ چلیں دیکھیں، درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات
ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک میری محبت میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 1000 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بندے کی مرضی کہ وہ کم پڑے یا زیادہ، کم پڑے یا زیادہ۔ یہ درود و سلام یہ ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے خود مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پہ درود و سلام بھیجو، خوب خوب اس غیب بتانے والے نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو بتاؤ فرشتے تو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، وہ بھی ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجیں، اور پھر بتائیے ہمارا پروردگار یعنی یہ درود و سلام پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، بڑی جلدی بڑی سپیڈ سے آپ چلیں، یہی درود و سلام کا معاملہ ہے۔ خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں بڑی فضیلت لکھی ہے اسی درود و سلام کی۔ ایک ملک شام جس کا نام آج سیریا ہے، اسی سیریا کے اندر ایک عاشق رسول رہنے والے جو نبی پاک صاحب لولاک کے اوپر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز کے علاوہ جو بھی ان کو وقت ملتا تھا وہ پورا وہ وقت درود و سلام میں بیتتا تھا، ضرورت کے مطابق صرف دنیا کی بات کرتے تھے، واقعی آقا پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ آپ کی بیوی نے ایک دن آپ سے کہا کہ آپ ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہو، آپ کی 2 بچیاں جوان ہیں، آپ کو ان کا نکاح کرنا ہے، کیا اس کے لیے کوئی انشورنس ہے؟ کیا اس کے لیے آپ نے کچھ اثاثہ اور آپ نے کچھ جوڑ کے رکھا ہے؟ آپ کو 2 بچیوں کا نکاح کرنا ہے۔ کہنے لگے ہائے آج تک تو دوسرے لوگ میرا مذاق بناتے تھے، ہوٹنگ کرتے تھے، آج تو میری بیوی نے بول دیا کہ تم نے کیا جوڑا ہے، کیا سرمایہ ہے، کیا پروپرٹی ہے، کیا اثاثہ ہے، آج میری بیوی نے کہہ دیا۔ بس خدا کی قسم رونے لگے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہچکیاں باندھ باندھ کے درود و سلام پڑھتے پڑھتے پیارے اسلامی بھائیوں چارپائی پہ لیٹے، اور لیٹنے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے۔ یہ تو ادھر سوئے لیکن انگڑائی لے کے ان کی سوئی قسمت جاگ اٹھی، تمام پردے ہٹے، خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو گئی، اور جیسے ہی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو آقا نے فرمایا اے میرے غلام، میرے دیوانے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ کس بات کا کلیش اور ٹینشن ہے؟ تو رنجیدہ کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک تو ادھر ادھر والے لوگ ٹوکتے تھے، میری بیوی نے، میری شریک حیات نے مجھے ٹوک دیا۔ آقا نے فرمایا کیا چاہیے، کیا تیری ضرورت اور حاجت ہے؟ کہنے لگا کہ 10,000 دینار مل جاتے تو 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیتا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہندوستان چلے جاؤ، ہند چلے جاؤ، اور وہاں میرا ایک غلام ہے جو تخت و تاج پہ براجمان ہے، اس وقت پردھان منتری ہے، اس سے جا کر کے یہ 10,000 دینار طلب کر لو جن کی تمہیں ضرورت آوشکتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت دور ہے، کہاں سیریا ملک شام اور کہاں ہندوستان؟ سرکار نے فرمایا جاؤ، میرا ایک دیوانہ، ایک میرا غلام ہے جو اس وقت تخت و تاج کے اوپر ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب میں مہینوں کا ہفتوں کا سفر طے کر کے جاؤں گا آپ کے اس دیوانے کے پاس،
تو اے میرے آقا جانے کے بعد جب میں 10,000 دینار کا سوال رکھوں گا، جب ان سے ریکویسٹ اور عرض کروں گا کہ مجھے 10,000 دینار کی ضرورت ہے، تو وہ مجھ سے ضرور پوچھیں گے آپ کہاں سے آئے ہو، تو میں یہ تو بتا دوں گا کہ ملک شام سے آیا ہوں، لیکن وہ یہ ضرور پوچھیں گے ہمارا ایڈریس کس نے بتایا، ہمارا پتہ کس نے بتایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب وہ تم سے یہ معلوم کرے کہ تمہیں ہمارا پتہ اور ایڈریس کس نے دیا، تو تم کہہ دینا کہ ہمیں تمہارا پتہ اسی نے بتایا کہ جس نے سارے بندوں کو خدا کا پتہ بتایا، جس نے خدا کا پتہ بتایا۔ اللہ کی قسم یہ چل دیے، سفر طے کیا۔ پھر ایک بات اور بھی بولی تھی، اے میرے آقا وہ تو ثبوت مانگیں گے، پروف مانگیں گے، وہ کہیں گے تمہارے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بھیجا، اللہ کے محبوب نے بھیجا، تو ثبوت کے طور پہ میں کیا پیش کروں گا؟ تو میرے آقا نے ان کو ثبوت بھی دے دیا۔